بجے رات تک، اور ہم نے صرف آدھا لیاری دیکھیں، اور لیاری کے لوگ جنہوں نے پی 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 کو ووٹ دیا، جنہوں نے ان کے خون پسینہ سے پاکستان بنایا، کراچی بنایا، ابھی آپ لیاری کے حالات کو دیکھو۔ 2000 آئی تھنک شاید 1 یا 2 میں لیاری ایکسپریس وے بنا تھا، اس میں سے تقریباً 2 لاکھ متاثرین ہوئے، اور انہوں نے بھی بڑے لمبے وقت، بڑے لمبے عرصے صبر کیا ان کے صحیح کمپنسیشن کے لیے۔ تو لیاری کے لوگوں کے حقوق کے لیے، لیاری کے حفاظت کے لیے اور صحیح پلاننگ کے لیے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہم انہی لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جو کہ اربن پلانرز ہیں، جو کہ سوشلسٹ لوگ ہیں، جو کہ پرو پیپل بلڈنگ پالیسیز انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ یہ 2-3 سوالات آئے ہیں، پہلے آپ کا میں جواب دوں گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تو تقریباً کچھ 150 سے 200 بلڈنگز بند ہوئے ہیں، ایس بی سی اے کی طرف سے متاثرین ہوئے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں متاثرین ہوئے ہیں، ہم انہی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک ہے ہاکس بے کا ایک سکیم ہے گورنمنٹ کی 42 ہاکس بے کا سکیم 42 ہے جو کہ عوام کے لیے بنا تھا۔ جب لیاری ایکسپریس وے بنی تھی تو تب ہم نے مزاحمت کی، ہم نے کہا کہ اگر آپ ہاکس بے میں لوگ سیٹل کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، مگر اگر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لیاری کے علاوہ تو ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ اسکیم 42 کو ایکٹیویٹ کرا دیں۔ یہ پلاٹ ابھی خالی پڑ رہا ہے، ہم نے کتنے سارے پروجیکٹس کا انہوں نے آغاز کی، سندھ گورنمنٹ نے آغاز کی۔ ایک ہے شارے بھٹو جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک فضول پروجیکٹ ہے، یہ دس از اے سلیپ ان دا فیس آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ کراچی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ شارے بھٹو بنا سکتے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے سندھ گورنمنٹ کے پیسے کے ساتھ، تو آپ کیوں لیاری کو بہتر نہیں کر سکتے سندھ کے ٹیکسز کے ساتھ اور سندھ کے پیسے کے ساتھ۔ پھر کچھ اور بھی سوال آئے کہ اگر ہم دوسرے متاثرین کے لیے لڑیں گے، بالکل ہم پارٹی بنا رہے ہیں پاکستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کوئی بھی فرقت ہو یا ذات ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور جو آ رہے ہیں وہ ہے طلبہ، نوجوان، اقلیت اور پیپل ود ڈسیبلٹیز آلسو، کیونکہ ان کی آواز سیاسی طور پر اہم ہے، اور عورت بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سے بہت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، اور ہم بھی خود جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھروں میں۔ ایک یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لانچ کرا رہے، یہ جھوٹ ہے۔ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خاندان کے ساتھ اتنا زیادتی کی، اتنا تشدد، ابھی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بند کر دیا۔ پلیز آپ تاروں پر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کس طرح کام کرتے ہیں۔ نہیں میرا سوال ہے آپ کا جواب کا کہ نو دس پلیز آپ پلیز یہاں سے، پھر لوگ آپ کے اوپر یہ الزام بھی لگائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں پلیز۔ آپ کیوں ادھر کھڑے ہیں؟ آپ یہیں آ جائیں، ادھر جائیں۔ خبردار۔ میں پھر تیسرا مرتبہ کہوں گا، اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ 3 مرتبہ اس نے پریس کانفرنس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ ویسے تو لوگ کیوں ادھر ہیں؟ آپ یہیں آئیں یا آپ ادھر جائیں یا آپ ادھر جائیں۔ یہ obviously ایک جھوٹ ہے، مگر میں سمجھ سکتا ہوں ہم ایک پیرانوئڈ ملک میں رہتے ہیں
اور ہر کسی کے پیچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے گھر پر بہت زیادتی کی، بہت تشدد کی، اور ہم کوئی غدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے والد کے قاتل کے ساتھ کام کریں گے، اور ہم کوئی غدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے والد کے قاتل کے ساتھ کام کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو جنگ ہم نے لڑا وہ یہ 6 نہر والے منصوبہ کے خلاف، وہ گورنمنٹ ریاست کی طرف تھا، تو ہم ان کے خلاف لڑ رہے تھے اس بات پر۔ اور پھر میں اور بھی آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں۔ ایک تو میں خود اپنے آپ کو بنانے کا کوشش کر رہا ہوں، آئی گیس کامیاب ہو رہا ہوں، اس لیے لوگ الزام لگا رہے ہیں، پر بس میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا جنید صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سی درخواستیں جو موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ فاطمہ بھٹو صاحبہ کب آ رہی ہیں پاکستان میں، اور کب باضابطہ طور پہ پارٹی کا اعلان ہوگا؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں شامل ہونے کے لیے؟ اگر اس کے بعد اگر ہم کویشچنز پر ٹاپک پہ دھیان کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ فاطمہ بھٹو آ رہی ہے، بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی اعلان کریں گے۔ ہماری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم پہلے یوتھ ونگ کے ساتھ پارٹی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آپ نے منشور کی جواب پارٹی کی طرف سے رابطہ ہو رہا ہے؟ کسی لوگ پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ سے رابطے میں؟ اگر میں نام بتاؤں تو پھر ان کے پاس شو کاز نوٹس آئے گا، تو میں نہیں بتاؤں گا، مگر I'm really sorry to say، مگر ہمارے اگر آپ منشور کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ ہمارے منشور ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم لیاری کے لوگ کے ساتھ ہیں، ہم مہیشوری کمیونٹی کے ساتھ ہیں، ہم ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہیں، اور ہم شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں، تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان، اس وقت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کچھ کم تھے۔ اب ہم کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان، اور اس کے ساتھ بھی پانی، بجلی اور گیس، تو اور اس کے ساتھ بھی جیسے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اسلام ہمارے دین ہے، سوشلزم ہمارے پالیٹکس ہے، سیاست ہے، اور عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مساوات کی ضرورت ہے، برابری کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور مساوات تو ایک جو لوگ پی 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 کا تاریخ جانتے ہیں، مساوات ان کا بڑا اہم اخبار تھا، اور تو ہم یہ لفظ واپس لا رہے ہیں مساوات، اور یہ ایک اسپرچول روحانی لفظ بھی ہے، اور ترقی، مگر ترقی وہ نہیں ہے کہ اشارے بھٹو جیسے ترقی یعنی کہ لوگوں کی محفوظ گھروں، لوگوں کے صاف پانی 24 گھنٹے، لوگوں کی بجلی 24 گھنٹے، لوگوں کی گیس 24 گھنٹے، لوگوں کے صاف سڑک، اور لوگوں کے محفوظ شہر، محفوظ علاقے، محفوظ محلے، اور آزادی کس سے؟ آزادی ظالموں کے زنجیروں سے اور اس استحصالی نظام سے۔ دیکھیں پاکستان میں کئی لیاری ہیں، کئی لیاری ہوتے ہیں، کئی محلے ہیں جس میں مزدور رہتے ہیں، جس میں محنت کش لوگ رہتے ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈیاں رہتے ہیں، تو اس لیے جیسے کہ ہم لیاری میں جاتے ہیں، اسی طرح ہم مرید کے پہ بھی جاتے ہیں، لاہور کے، اس طرح ہم فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریاز پہ بھی جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر صوبہ کا دورہ کریں گے۔ ابھی ہمارا رابطہ مہم شروع نہیں ہوا، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، چند لوگوں سے مل رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بڑا سا عوامی رابطہ مہم ہوگا، اور ہمارے انشاءاللہ تعالی ممبرز بڑھیں گے،
اور آپ نے کہا وڈیرے، اگر ہم وڈیرے بھی لائیں گے، ہر وڈیرا ایک جیسا نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے ہوں، ہر وڈیرا ایک جیسے نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ زمیندار ہیں، جو کہ چھوٹے یعنی کہ 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 20 25 ایکڑ سنبھالتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارم سے پہلے ان کی بھی یونینائزیشن ہو، لوگوں کی یونینائزیشن ہو، جو لوگ لیاری میں رہتے ہیں، جو لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جو کہ ان کی شاید اونرشپ نہ ہو، یا اونرشپ از فزی، یا ڈاکیومنٹس ان کے پرانے ہوں گے، تو ان کی بھی یونینائزیشن ہونا چاہیے. اور اگر لیاری کے لوگ یونین میں متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ دیں گے. ذوالفقار صاحب، حکومت کے بارے میں آپ کے تو خیالات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. ملک کی جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اور کیا آپ سندھ کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہیں تو وہ آپ ان کو اتحاد میں شامل کریں گے، ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ جو موجودہ اپوزیشن ہے جی، ہم ان کے ساتھ ہیں، سیاسی طور پر ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین کو تحفظ کریں، اور ہم بالکل ہم اس بات پہ قبول ہیں کہ آئین کا تحفظ کریں، اور جتنے ترمیم آئے any amendments should actually be removed except for the 18th amendment, those amendments that were done after Zia ul Haq, تاکہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس کے اوریجنل فارم، اس کے اوریجنل شیپ میں آئیں. آپ نے قوم پرستوں کا ذکر کیا. قوم پرست تو ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میں وطن پرست ہوں اور میں سندھ پرست بھی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان، میں نے یہ کئی دفعہ مرتبہ کہا کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے نا، کہ قوم مینز نیشن. ایک قوم نہیں ہے جس میں سب ایک زبان بولتے ہیں، جس میں سب ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، یا سب پتہ نہیں جو بھی، جیسے فرانس، اسپین، انگلینڈ ہے. ہم ایک قومی اتحاد ہے. ہم بہت سارے قوم ہیں، اور ہم نے ہم نے آپس میں we came together in 1947 1947 میں ہم نے اتحاد کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم ساتھ کام کریں گے ہندوستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن یا فرقت سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہونے چاہیے. ایک تو خود مختاری ہو، not only on a provincial level، نہ صرف صوبائی طور پر بلکہ یو سی لیول پہ بھی، کہ لوکل باڈیز واپس لے آئیں. اور ہم اس میں بھی یقین رکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں. جنرل صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان خطہ ہمارا ڈسٹرب ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ اس کے علاوہ غزہ کی جو صورتحال ہے. جی جنرل صاحب، یہ ایک سوال آیا غزہ کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں. غزہ ایک ہمارے لیے ایک اہم فورن پالیسی ایشو ہے، فورن پالیسی معاملہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ دو ملک نہیں ہونے چاہیے، ایک اسرائیل ایک فلسطین. ایک ملک ہونا چاہیے، اور اس ملک کا نام ہونا چاہیے فلسطین. ہم صرف فلسطین میں یقین رکھتے ہیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسلامک سمٹ اس لیے بلایا تاکہ وہ فلسطین کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور اس نے یہ بات کی. تو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے نظریہ سے الگ نہیں ہو رہے ہیں. ہم اس کو ایکچولی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک this is a tragedy for all humanity what is happening in غزہ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں غزہ میں، اور انفارچونیٹلی ابھی پورا ویسٹرن ورلڈ جاگ رہے ہے اس کے اوپر. بلوچستان میں ڈس اپیرنسز جو ہو رہے ہیں اور تشدد جو ہو رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم اس کے انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لاپتہ ہوا لوگ ہیں ان کی فیملیز کی طرف واپس کر دیں، اور جو بھی سیاسی قید ہیں ان کو رہائی کریں.
اور تشدد نہ صرف بلوچستان میں ہو رہے، بہت زیادہ بلوچستان میں ہو رہے، خاص طور پر بلوچستان میں ہو رہے، مگر ابھی جی بی میں بھی سیاسی قید بھی ہیں، ادھر جی بی میں گلگت بلتستان میں وزیرستان میں حملہ ہو رہے، پنجابی کسان بھی بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارے سندھی کسان بھی بڑی تکلیف میں، ہماری سندھ میں بھی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، ہم ان کے رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ابھی موروں میں بڑا تشدد ہو رہے، ہم ان کا بھی انکار کرتے ہیں. جی